بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا صاحب رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑا پایا۔ حضرت نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جاں بلب بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجیے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے اپنے جوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئے تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے میرے اکابر جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ احباب اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ احباب ایک دفعہ مولانا ہزاروی صاحب حج پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ بھی تھی۔ وہاں مکہ مکرمہ سے حضرت مولانا عبید اللہ انور کے نام ایک طویل اور دلچسپ خط لکھا، جس کے چند جملے یہ ہیں، بیت اللہ شریف 24 گھنٹے طواف کرنے والوں کا مرکز ہے، مرد و زن طواف کرتے ہیں مگر خوف و خشیت جلال کعبہ کی برکت ہے۔ پر بے پناہ ہجوم کے طواف کرنے کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کہ کس طرح دنیا کے گوشے گوشے سے امیر و غریب، حاکم و محکوم کھینچ کر اکٹھے اس بیت العتیق یعنی برگزیدہ گھر میں آتے ہیں۔ میں یہ طے کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ اپنے ان عاشقوں کے گناہ معاف کر دیں اور ان کی برکت سے میرے بھی گناہ دھو ڈال۔ میں حیران ہوں کہ مجھ ناکارہ کو بھی اپنے گھر میں آنے کی عزت دی گئی۔ ایک طرف اپنی نااہلی کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف ذرا نوازی پر نگاہ پڑتی ہے تو سوائے اس کی شرمندگی اور شکر ادا نہ کر سکنے کا اقرار کروں اور کچھ بن نہیں پڑتا۔ بعد ملنے والے بہت سے پروگرام پیش کرتے ہیں مگر میرا ایک ہی پروگرام ہے کہ ان کو نہیں دیکھ سکتا تو ان کے گھر کو دیکھتا رہوں اور پھر جاؤں وسیلہ دارین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا دکھڑا سناؤں اور رو رو کر درخواستیں کرتا رہوں۔ احباب عہد عثمانی میں گھروں کے دروازے پر 2 کڑے لگے ہوتے تھے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ جب چھوٹا کڑا کھٹکھٹایا جاتا تو سمجھا جاتا تھا کہ دروازے کو کھٹکھٹانے والی کوئی خاتون ہے، چنانچہ گھر کی کوئی ذمہ دار خاتون اٹھتی اور دروازہ کھولتی، اور جب بڑا کڑا کھٹکھٹایا جاتا تو سمجھا جاتا تھا کہ دروازے پر کوئی مرد ہے، چنانچہ گھر کا کوئی مرد اٹھتا اور وہ دروازہ کھولتا تھا۔ اور جس گھر میں کوئی مریض ہوتا تھا تو اس کے دروازے پر گلاب کا گملہ رکھ دیا جاتا تاکہ وہاں سے گزرنے والے، سامان بیچنے والے اور باہر کھیلنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں کوئی مریض ہے اور وہ بآواز بلند شور نہ مچائیں۔
ہوا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک محمد اسلام کو